میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، جس کا مخاطب بظاہر قریش کے ایمان والے تھے، اور آگے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی بنیاد پر آپ کا موقف یہ ہے کہ اب بنی اسماعیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے، اور باقی مسلمانوں کی حیثیت ان کے توابع کی ہے، اور دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری بنیادی طور پر بنی اسماعیل ہی کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ بقرہ میں فرمائی کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ تو اس آیت کا مخاطب کیا اس وقت کے تمام مسلمان بشمول اوس اور خزرج کے انصار نہیں ہیں جو کہ اسماعیلی نہیں تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ منتخب لوگ اور امت وسط صحابہ کرام ہی کی جماعت نہیں، اس کا اطلاق پوری بنی اسماعیل پر کیسے ہو رہی ہے؟ اور اگر اس سے بنی اسماعیل مراد لی جائے تو ختم نبوت کے بعد جب قرآن و سنت تمام مسلمانوں کے پاس یکساں موجود ہیں تو ان کی اس خصوصی ذمہ داری کی کیا حیثیت ہے؟ جزاک اللہ۔ سورہ حج کی آیت آپ نے خود پیش کر دی، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اجتباء کس کا ہوا ہے۔ اجتباء اور استفاء یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی فرد یا قوم کے انتخاب کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ذریت ابراہیم، یہ بات بصراحت سورہ آل عمران میں بھی بیان ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں پیغمبروں کا انتخاب کیا اور دوسرے مرحلے میں ذریت ابراہیم کا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ تو آل ابراہیم اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں پر حق کی شہادت قائم کریں۔ حق کی شہادت یعنی یہ گواہی کہ ہماری طرف پیغمبر آئے ہیں، ان پیغمبروں کو ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، وہ اللہ ہی کے پیغمبر تھے، انہوں نے ہمیں یہ دعوت پہنچائی ہے، یہ کتابیں ہمارے حوالے کی ہیں، ہم اس کی گواہی پوری دنیا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ گویا ایک ٹیسٹمنی ہے، ایک شہادت ہے جو ان کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کے لیے بڑا خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک جزیرہ نما عرب کا علاقہ منتخب کیا ہے، دوسرے فلسطین کا علاقہ منتخب کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اصلاً وہی مخاطب ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہمیشہ ادب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ قریش یا بنی اسماعیل وہ اصلاً رسول اللہ کے مخاطب ہیں، دوسرے لوگ طبعاً اس میں شامل ہوئے ہیں، اور جب وہ شامل ہو گئے ہیں تو ان کی حیثیت انصار کی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بڑی خوبصورت تعبیریں اختیار کی ہے، تبعہم بے احسان۔ ایک یا تعبیر یہ ہے اور ایک یہ کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ تو اصل دعوت کن کے پاس ہے؟ وہ بنی اسماعیل کے پاس۔ اصل علمبردار کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے وہ اٹھائے گئے، باقی لوگ جیسے جیسے ان میں شامل ہوتے ہیں ان کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی ہم ان کا حصہ ہیں۔ یہ ذمہ داری اصلاً ان کو ادا کرنی ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہماری حیثیت اسی طرح انصار کی ہے جس طرح اوس و خزرج کے لوگوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی حیثیت انصار کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی انہی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دینونت برپا ہوئی اس میں سرفرازی کا نتیجہ بھی انہی کے لیے نکلا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں یہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، میرے بعد وہی اقتدار سنبھالیں گے۔ سیدنا صدیق نے اسی استدلال کی بنیاد پر انصار کو روکا کہ وہ اس میں حریف نہ بنے۔ تو یہ پوری بات ہے۔ اس میں جہاں جہاں کہیں تعمیم کا اسلوب محسوس ہوتا ہے اس کو اس کے پس منظر میں دیکھ لینا چاہیے۔ پوری سورہ بقرہ کا مضمون یہی ہے کہ بنی اسرائیل اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیا ہے۔ ان کی داستان سنا کے، ان کے جرائم بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے
ان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے، اس میں پھر یہ کہا ہے کہ ان کی جگہ اب تم اٹھائے گئے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تقابل ہی بتا رہا ہے کہ ادھر اگر فضیلت یا اجتباء یا اصطفاء بنی اسرائیل کا ہے تو اب بنی اسماعیل ان کی جگہ اٹھا دیے گئے ہیں۔ اس سے انصار، اس سے وہ لوگ جن کو قرآن تبعہم بے احسان کہا ہے وہ خارج نہیں ہو جاتے، وہ تباً ان کا حصہ رہتے ہیں اور امت مسلمہ کا اطلاق اس پورے گروہ پر ہو جاتا ہے۔